بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے جسے اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور انہی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کیا ہے جسے ایک سورت الکہف کہا جاتا ہے۔ تو ان میں جو نوجوان تھے اپنی دین کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکلے اور ایک غار میں پناہ لی ہے۔ تو یہ لوگ بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے، اور قوم بت پرست تھی، تو اس وجہ سے ایک روز ان کی قوم اپنی کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم اور ان کا نام دقیانوس تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور ایک عقل سے کام لیا۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آ گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا اور نہ کہ یہاں کیوں آیا، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ یہ لوگ جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدہ کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے اور میں گرفتار ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی، ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائے۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے، جس کا تخلیقی کائنات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔ اب ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی، اور انہوں نے الگ اپنی ایک جگہ پناہ گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔ مگر شدہ ان کی خبریں شہر میں پھیل گئی، اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔